پھر ارشاد رب العزت ہے کہ بلکہ آپ کو تعجب ہے کہ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کو مانتے نہیں ہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیں کہ ہاں، اور تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وہ بس ایک ڈانٹ ہوگی، ایک زجر ہوگا۔ پھر وہ آنکھوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو یوم جزا ہے۔ ان آیات سے کفار قریش مراد ہیں۔ قریش کے دہریے کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ ان کی رد میں فرماتا ہے ہاں، تم کو ذلیل کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی مذاق پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ رکانہ نامی ایک شخص مکے میں تھا جو بہت ہی طاقتور اور پہلوان مشہور تھا۔ اس کے ساتھ اطراف مکہ میں تنہائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اسے دعوت اسلام دی تو اسے ایسے معجزات دکھائے جو عقل و خرد سے بالا تھے۔ اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ مذاق اڑانے لگا، اور اس نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقابلے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تو اس نے بھاگتے ہوئے مکے کا رخ کیا اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتایا کہ اے بنی ہاشم، تمہارا ساتھی جادو میں اتنا قوی اور طاقتور ہے کہ اس کے ذریعے تم تمام جادوگروں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی آواز بلند ہوگی جس کو سن کر اچانک سب کے سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔ زجر کے معنی چیخ کے ہیں۔ یہاں یہ لفظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی بلند چیخ یعنی نفخ سور یا سور کے پھونکے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس چیخ پر جب آنکھ کھلے گی تو وہ اپنا حشر دیکھیں گے تو اپنے آپ کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ وائے ہو ہم پر، یہ تو یوم جزا ہے، یہ فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ گھیر لاؤ ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ان کے ہم جنس اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانک دو۔ ظلم کرنے والوں اور ان کی ازواج کو گھیر لاؤ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر ظلم کرنے والے ہیں۔ سب کو گھیر لو، ان کو جہنم کے راستے کی طرف ہانک دو۔ ازواجہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کے ظلم میں شریک تھے، ان کو جہنم کی راستے کی طرف پکارا جائے گا، اور پھر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ابھی پوچھنا ہے اور ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت دل میں تھی یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ان سب کو علم دیا ہوا ہے کہ یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ پل صراط پر بیٹھ جائیں۔ کوئی بھی اس پل سے عبور نہ کر سکے گا مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جہنم سے برات نامے کے ساتھ، اور جس کے پاس وہ نہیں ہوگا تو وہ دونوں فرشتے اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان کرتا ہے کہ ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ ابو سعید خدری نے پوچھا یا رسول اللہ وہ برات نامہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس پر یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ولی اللہ۔ ارشاد حضور اکرم ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغہ کو حکم دے گا کہ تم جہنم کو 7 گنا زیادہ بھڑکا دو، اور جنت کے خازن کو حکم دے گا کہ تم جنت کو 8 گنا زیادہ مزین کر دو، اور میکائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جہنم پر پل صراط کو کھینچ دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ میزان عدل عرش کے نیچے نصب کر دو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حساب کے لیے قریب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ صراط پر پل کو قرار دو۔ ہر پل کی لمبائی 70,000 فرسخ ہوگی اور ہر پل پر 70,000 فرشتے کھڑے ہوں گے،
وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مردوں اور عورتوں سے سوال کریں گے۔ پہلے پل پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کے پاس یہ ولایت ہوگی وہ پل بجلی کی مانند کراس کر جائے گا، جس کے پاس یہ نہیں ہوگی وہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہوگا تو اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا، خواہ اس کے پاس 70 صدیقوں کے برابر اعمال ہوں گے، تب بھی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے پل پر نماز کے بارے میں سوال کریں گے، تیسرے پل پر زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چوتھے پل پر روزے کے بارے میں سوال ہوگا، پانچویں پر حج کا سوال ہوگا، چھٹے پر جہاد کا سوال ہوگا، ساتویں پر عدل کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر اس کے پاس سے یہ سب چیزیں موجود ہوئیں تو وہ بجلی کی مانند پل صراط عبور کر جائے گا، جس کے پاس نہ ہوئیں اس کو عذاب ہوگا۔ اسی کو اللہ کا یہ فرمان بیان کر رہا ہے، واقفوہم انہم مسئولون، یعنی اے فرشتوں ان کو پل صراط پر روک لو اور ان سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کرو۔ علامہ ابن حجر مکی سوائق محرقہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، واقفوہم انہم مسئولون ان ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان لوگوں کو روک لو، ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں یا نہیں، انہیں روکو، ان سے ولایت علی اور اہل بیت کے بارے میں سوال کرنا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ مخلوقات کو بتا دیں کہ وہ اجر رسالت میں محبت اہل بیت چاہتے ہیں۔ اب قیامت میں ان سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا اور جانچا جائے گا کہ آیا ان لوگوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر تبلیغ رسالت کی اجرت کی ادائیگی ثابت ہو گئی تو خیر ہے، ورنہ نتیجہ خراب ہوگا۔ حج المطالب میں علامہ عبید اللہ امرتسری نے ابو سعید اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت کریمہ اور کھڑا کرو ان کو تحقیق ان سے پوچھنا ہے قیامت کے دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں۔ اور اسی طرح نبی المودہ میں علامہ شیخ سلیمان قندوزی تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنم کے اوپر پل صراط نصب کر دیا جائے گا تو اس پر سے گزر کر بہشت میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جن کے پاس حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی سند ہوگی۔ یہی بات خدا نے اپنے اس کلام میں بیان فرمائی ہے، واقفوہم انہم مسئولون، ان لوگوں کو روکو، ان سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا سوال کیا جائے گا، انہیں روک لو تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ارے کم بختو، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ احادیث میں ہے کہ جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو ان کو روکا جائے گا اور منادی ندا کرے گا، انہیں روک لو، ابھی جنت میں نہ لے جانا، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال توحید و نبوت و قیامت کے متعلق نہ ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تو پل صراط تک آ ہی نہ سکیں گے۔ کسی خاص امر کا امت محمدی کو حکم دیا گیا ہوگا جو توحید و نبوت و قیامت کے علاوہ ہوگا، وہ اجر رسالت کے علاوہ دوسرا امر نہیں ہو سکتا۔ سوائق محرقہ میں پیج نمبر 813 پر لکھا ہے کہ ایک قاری جب تیمور لنگ کی قبر کے قریب سے قبرستان سے گزرتا تو آیت خذوہ فغلوہ ثم الجحیم بار بار پڑھتا اور خدا سے درخواست کرتا کہ خدایا تو اسے جہنم میں داخل فرما۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور تیمور لنگ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے دشمن خدا، تو یہاں بھی آ پہنچا، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھانا چاہا کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے اٹھا دوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد کا محب ہے۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور ڈر گیا، اور جب قبر کو دیکھتا تھا تو جو کچھ پڑھا کرتا تھا اسے ترک کر دیا۔ تیمور لنگ کے ایک بیٹے نے بتایا کہ جب تیمور لنگ مرض الموت میں بیمار ہوا تو ایک دن اسے شدید اضطراب ہوا جس سے اس کا چہرہ سیاہ اور رنگ متغیر ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے سامنے اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا تو اس نے کہا کہ عذاب کے فرشتے میرے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ چلے جاؤ، یہ میری اولاد کا محب ہے اور ان سے حسن سلوک کرنے والا ہے،
اس پر وہ فرشتے چلے گئے۔ جب اہل بیت کی محبت اس شخص کو بھی فائدہ دیتی ہے جو بڑا ظالم تھا، تو عام لوگوں کو یہ محبت کیا کیا فائدے دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی بندہ ایک قدم نہیں اٹھا پائے گا مگر یہ کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں فنا کی۔ نمبر 2، اس جسم کو کیسے بوڑھا کیا۔ نمبر 3، مال کے بارے میں سوال کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 4، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال۔ تو جناب عمر ابن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی محبت کی کیا نشانی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر دست مبارک رکھا جو آپ کے پہلو میں تھے اور فرمایا کہ میرے بعد اس کی محبت میری محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا، کسی بندے سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس سے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ تم ایک دوسرے سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ مجرموں سے خطاب ہوگا کہ دنیا میں تم فساد پھیلانے میں ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، جب مومنین کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے تھے تو مل کر کرتے تھے، کسی پیغمبر کا نزول ہوتا تو مل کر اس کا مذاق اڑاتے، مخالفت میں آگے آگے ہوتے، دولت خرچ کرتے، زبان سے مخالفت کرتے، مذاق اڑاتے۔ اب روز محشر جب کہ اپنا انجام دیکھ لیا کہ فرشتے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو اب ان مددگاروں کو بلاؤ کہ تمہارا ساتھ دیں، انہیں کیوں نہیں بلاتے؟ لیکن وہ تو اس دن خدا کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، یعنی جب یوم فصل آیا، یوم فارق، یوم قیامت آیا، تو اب صراط جہیم انہیں دکھائی دیا۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارے کیے کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں ہدایت تسلیم نہ کی، آخرت میں عذاب تسلیم کر لیا۔ تم دنیا میں جتنے سہارے اپنے لیے خیال کیا کرتے تھے، یہاں وہ سب ختم ہو گئے۔ نہ تم ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہو، نہ ہی تمہارے معبود تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود بے بس اور گرفتار ہوں گے۔ ابو جہل نے بدر کے دن کہا تھا کہ ہم سارے ایک دوسرے کی مدد سے مسلمانوں پر کامیاب ہو جائیں گے، سورہ قمر کی آیت نمبر 44۔ لیکن قیامت میں ابو جہل اور اس کے ہم صفت لوگوں سے پوچھا جائے گا، اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اس دن خضوع و خشوع کے ساتھ سر تسلیم خم کیے ہوں گے، اور اس حالت میں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ایک گروہ کہے گا، اے ہمارے گمراہ پیشواؤ، تم ہمارے پاس خیر خواہی اور نیکی کے بہانے سے آتے تھے، دائیں جانب سے آتے تھے، حالانکہ مکر و فریب کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ تم خود ہی اہل ایمان نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی اختیار نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے۔ اب خدا کا فرمان ہم سب پر مسلم ہو گیا ہے، اب تو ہم سبھی اس کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ہاں، ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہے جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ تو ارشاد قدرت ان آیات میں ہو رہا ہے کہ گمراہ پیروکار اپنے گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہدایت و رہنمائی کے بہانے سے آتے تھے، لیکن تمہارے کام میں مکر و فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ یمین دائیں سمت کے معنی میں آتا ہے۔ عربوں کے پاس جو دائیں جانب سے آتا تھا اسے نیک فال سمجھا جاتا تھا، بائیں جانب والے کو غیر محترم سمجھا جاتا تھا۔ یمین نیکوں اور خیرات کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور جہنمی اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم تو پاکیزگی اور سعادت کے طالب تھے، تمہیں دائیں سمت سے آتا دیکھ کر تمہاری دعوت پر لبیک کہتے تھے، ہمیں خبر نہ تھی کہ اس خیر خواہی کے پیچھے شیطان صفت چہرے چھپے ہیں۔ اس وقت ان کے پیشوا بھی خاموش نہیں رہیں گے اور جواب میں کہیں گے کہ تم تو خود ہی اہل ایمان نہیں تھے، جاؤ اور خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اور جو لان تان کرنا چاہتے ہو خود کو کرو۔ ہم کسی قسم کا تسلط تم پر نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے تم پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ تم خود ہی ایک سرکش اور حد سے بڑھنے والی قوم تھے، اور تمہاری ستم گری کی عادت ہی تمہاری بدبختی کا سبب تھی۔